السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان اور اسلام آباد اس وقت جو ہے اس میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ لوگ لسٹس دے رہے ہیں کہ کون نگران وزیر بن رہا ہے، کون نہیں بن رہا، اور ہر ایک حتمی طور پہ نہیں بتا رہا کہ کون بن رہا ہے۔ بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ہے، لسٹ کبھی بھی رد و بدل اس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کل 4 وزراء امید ہے کہ صبح کو حلف اٹھا لیں گے۔ اور آج میں نے ایک ٹیلی ویژن پہ ابھی PNN کے اوپر ایک رپورٹ دیکھی جب میں اسلام آباد پہنچ رہا تھا، تو یہاں پہ آتے ہی میں نے دیکھا کہ بلوچستان کے ایک وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور ان کو درخواست کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پہ ایک گرڈ سٹیشن جو ہے ان کے علاقے میں بنایا جائے۔ اب یہ گرڈ سٹیشن کا مطلب ہے بجلی، گرڈ سٹیشن کا مطلب ہے زندگی، گرڈ سٹیشن کا مطلب ہے آپ کی کام، وہاں پہ آپ کی تعمیرات، گرڈ سٹیشن کا مطلب ہے ترقی۔ اور اگر اتنے سالوں میں اتنے اربوں روپیہ دے کے بلوچستان میں یہ گرڈ سٹیشن نہیں بنا یا اس جگہ پہ نہیں بنا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا رہا۔ جو کاکڑ صاحب کی ایک وجہ شہرت ہے جس کو لوگ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی تو ٹیچر ہے اور ان کا درس و تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ بلوچستان کے نہ وہ وڈیرے ہیں، نہ اپنا وہ سردار ہیں، نہ وہ نواب ہیں وہاں کے۔ تو وہ ایک مڈل کلاس طبقے کے ایک شخص کا اتنی اونچی جگہ پہ ایلیویٹ ہو جانا، یہ کئی لوگوں کو خاص طور بلوچستان کے اندر ہضم نہیں ہو رہا۔ اور اب آہستہ آہستہ بلوچستان کے اوپر لوگوں کی نظر زیادہ پڑے گی، خاص طور پہ جب اس طرح کے وفود اور آ کے ملیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بلوچستان جو آج تک محرومیوں کا شکار رہا، اس کے ذمہ دار کیا ان کے اپنے سردار ہیں، کیا کوئی اور لوگ ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ۔ لیکن آج جو پتہ چلا وہ انتہائی خوفناک بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ فیصل آباد کے علاقے میں وہاں پہ مذہبی اور انتہا پسندی نے سر پکڑ لیا۔ جب قرآن کریم کی بے حرمتی کا ایک واقعہ منظر عام پہ آیا تو لوگوں نے اشتعال میں آ کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، گرجا گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی، گرجا گھروں کا سامان نکال کر اس کو آگ لگانی شروع کر دی، اور جتنے مسیحی بہن بھائی ہیں ہمارے، وہ جو ہے بیچارے اپنی جان کے ڈر سے ادھر ادھر سے چھپتے رہے ہیں۔ اور یہ بہت اشتعال ہو گیا وہاں پہ جب پولیس نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا۔ اس کی کب تک اجازت دی جائے گی اس ملک میں، کب تک قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے گی کہ لوگ جو ہے قانون کی تشریح بھی خود کریں اور اس میں منصف بھی خود بن جائیں اور جلاد بھی؟ اس کا بھی آج تعین کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے اس بات کو انہوں نے پکڑ لیا اور پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کا ایک محور گہوارہ بنا کر وہ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں کرسچن کمیونٹی کے اوپر بے انتہا ظلم ہوئے، تو یہاں پہ آوازیں اٹھیں تو ہندوستان ذرا بیک فوٹ پہ تھا۔ آج پورا ہندوستان جو ہے وہ ہم کو بلیم کر رہا ہے، اور یہی بات جو ہے اب باہر بھی جائے گی، ٹریول کرے گی۔ سوچئے گا ذرا کبھی اس کو کہ آج آپ نے گرجے گھروں کو بھی آگ لگائی، مسیحی لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ بھی آپ نے اس کو بھی غیر محفوظ کر دیا۔ تو جن سے آپ امداد لے رہے ہیں، جن سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، جن سے آپ قسطیں لے رہے ہیں، جن سے آپ پیسے لے رہے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں اکثریت جو ہے وہ مسیحی لوگوں کی ہو۔ اگر وہ مل کر یہ نہ کہیں کہ ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، وہ صرف یہ ٹھان لیں کہ ہم نے پاکستان کی مدد نہیں کرنی، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، تو یقین کریں آپ کے پاس بجلی بھی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاس کچھ کرنے کو بھی نہیں ہوگا، آپ کا پیٹرول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کافی اسلامی ممالک جو ہیں وہ انہی کی بات سنیں گے، وہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ یہ آپ کی حیثیت ہے۔ پھر ایک بچی کا مزید قتل ہو گیا اور اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ 10 سالہ بچی تھی، گھریلو ملازمہ تھی، اس کے پر تشدد کیا ایک خود ساختہ پیر صاحب نے، وہ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھا ہے کہ بے انتہا ہو رہے ہیں، کیونکہ اصل مجرموں کی پش پناہی کے لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ اب مفتی کفایت اللہ نے مجھے جوائن کر لیا، سینیٹر بہرمان تنگی اور جناب مجاہد بریلوی مجھے تھوڑی دیر کے اندر جوائن کریں گے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی کفایت اللہ صاحب، آج یہ جو پہلے تو میں نے یہ بات بتائی کہ جو وزیر اعظم کو ایک بلوچستان کا وفد ملا اور انہوں نے گرڈ سٹیشن کا مطالبہ کیا، اس سے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان کتنی محرومیوں کا شکار رہا ہے، اور جو میں اب کیا کہوں کہ ایڈ تو بڑی گئی ہے، پیسے بھی بڑے گئے ہیں، لیکن وہ چند افراد کی جیبوں میں جاتے رہے ہیں، اس کا تو مطلب یہی ہے۔ آپ کو کچھ اور بات سمجھ آتی ہے تو بتائیے گا مجھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ تو سنتے تھے کہ بلوچستان میں محرومی ہے، یا اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہر ایک وزیر اعظم ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کرتا تھا کہ اتنے روڈ بنائیں گے اور اتنے کازوے بنیں گے اور اتنے ٹنل بنیں گے اور ترقی ہو جائے گی. لیکن وہ جو نیا وزیر اعظم آتا تھا وہ ایک اور پیکج کا اعلان کرتا تھا. اب جب چھوٹے صوبے یعنی بلوچستان سے وزیر اعظم آ گئے ہیں نگران، اور لوگوں نے اسٹیشن کا مطالبہ کیا، تو وہ حقیقی محرومی سامنے آ گئی کہ وہاں تو اسٹیشن بھی نہیں ہے. اسٹیشن نہیں ہے تو بجلی کس طرح ہوگی، جی. کاروباری زندگی کس طرح ہوگا. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. چلو اب نگران وزیر اعظم کے پاس وقت تو کم اور ہوتا ہے، اب لیکن ذمہ اگر دار یہ اس کے کون کون ہیں؟ دیکھیں نا آپ، کتنے ارب، کتنے بلینز بلینز جو ہیں وہ بلوچستان میں دیے جاتے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بلوچ قوم کا استحصال خود ان کے اپنے سردار، اپنے نواب، ان کے اپنے وڈیرے کر رہے ہیں نا. ہاں یہ بھی ہے، اور یہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ پیسہ اگر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے. یعنی ہر ایک وزیر اعظم جو آتا ہے، میں میاں نواز شریف صاحب سے شروع کروں گا. اس کے بعد شاید خاقان صاحب نے تو اتنا بڑا اعلان نہیں کیا، لیکن پھر عمران خان اور ہمارے میاں شہباز شریف. اب یہ صرف اعلان تھے یا گراؤنڈ پر بھی کچھ تھا؟ اور کچھ تھا تو اس سے کیا تبدیلی آئی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بارہ یہ افسوسناک بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو اپنا وزیر اعظم نظر آئے تو انہوں نے کنسٹیٹیوشن کا مطالبہ کیا. اس کا معنی ہے کہ محرومیت زیادہ ہیں اور ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہوگا بلوچستان کو قومی دھارے میں لانے کے. مفتی کفایت اللہ، آج جو جڑاں میں ہوا فیصل آباد میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قانون کی پامالی ہوئی ہے اور بغیر تحقیق کے الزام تراشیاں ہو گئی ہیں اور گرجا گھروں کو آگ لگ گئی ہے؟ اسلام تو اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ بس مسلمان اور ہیں اور اسلام اور ہے نا. اسلام اور مسلمانوں میں کوئی مطابقت نہیں. ایک واقعہ ہے کہ ہندو مسلم فسادات کے اندر وہ انگریز جج کی فیصلہ کر رہا تھا، اور ہندو نے کہا کہ اگر فلاں مولوی صاحب وہ دے دیں گواہی تو ہم چھوڑ دیں گے. تو وہ مولانا صاحب کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے جب گواہی دی تو انہوں نے کہا یہ پلاٹ جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے. تو مسلمانوں میں اشتعال تو پیدا ہوا، لیکن جج کے یہ ریمارکس تھے کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. تو دو الگ الگ چیزیں. اس کا فائدہ تو ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اور وہاں مسجد ہی بن گئی، تو ہندو نہیں رہے. لیکن اسلام جن اخلاقی تعلیمات کی بات کرتا ہے وہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح واقعات کو بہانہ بنا کر وہ ایک غلط بنیاد ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی بات اس کے اندر ہے کہ وہاں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کو مذمت کی ہے. یعنی اتنا ہے کہ اس میں وہ مذمت لوگ جو کافی ہے، مذہب مذمت کافی ہے. آپ دیکھیں کہ خدا نہ نہیں خواستہ اگر کوئی کسی نہیں مسجد کی بے حرمتی کر دے سویڈن میں، ڈنمارک میں، کہیں پہ، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور آج ہم صرف مذمت کر رہے ہیں. نہیں، میں جو مذمت کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ شامل تو نہیں ہے نا. جو لوگ لیڈ کرنا چاہیے تھا، آگے کرنا چاہیے تھا، وہ اگر مذمت کرتے ہیں اس کا معنی یہ کہ وہ اس میں شامل نہیں، عام عوام ہے. تو عام عوام جو اس طرح کر رہی ہے وہ غلط ہے. ہماری جو صورت ہے سامنے جا رہی ہے وہ بہت گراؤنی ہے. اس کا کوئی مستقل سطح باب ہونا چاہیے. صرف جڑا والا کی بات نہیں کر فیصل آباد کی، کہ ہر جگہ جب ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسیحی ہیں یا اس طرح ہندو ہیں، وہ تو تعداد کے اندر کم ہوتے ہیں، اور اکثریتی آبادی بہانے بہانے سے ان کو ٹارچر کرے، تو یہ تو پھر پاکستان انتہا پسندوں کے ہاتھ چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قطع نظر سے حکومت کس کی ہے اور کون حکومت کر رہا ہے، اس پر قوم کو مستقل بنیادوں پر سوچنا ہوگا اور اس کا سدباب کرنا ہوگا. تو کہیں جا کر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہاں اقلیتیں محفوظ ہیں، ورنہ تو پھر یہاں شور ہوگا کہ اقلیتیں محفوظ نہیں. اور آج تک جو پاکستان کا ایک چہرہ سامنے گیا ہے کہ وہ معتدل لوگ ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری وہ زیرو ہو جائیں گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ بہت ہی برا ہوا، لیکن اتنا برا ہوا، اتنا برا ہوا، اتنی بات تو کافی نہیں ہوگی. اس ہوں گے
اور اس طرح مفتی کفایت سزائیں اللہ صاحب، مقرر. آپ کی آواز مجھے پرابلم دے رہی ہے، مجھے آپ کی آواز میں ذرا سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ سے ہم رابطہ کر لیں تاکہ آواز میں کوئی بہتری ہو جائے. سینیٹر بہرام تنگی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھڑا جی صاحب. وعلیکم السلام. سینیٹر بہرام تنگی، آج جو یہ جڑاوالا میں ہوا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے مذہب کو اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا، گرجا گھر ہم سے محفوظ نہیں، مسیحی برادر ہم سے محفوظ نہیں، اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. ہم کتنا جھوٹ بولیں اگر ہم یہ کہیں کہ جناب وہ بالکل محفوظ ہیں. یہ صرف چند لوگ ہیں، چند لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کا کبھی سد باب نہیں ہوا. 4 دفعہ آپ لوگ حکومت کر چکے ہیں، 4 دفعہ میں آپ لوگ یہاں پہ کسی ایسے جنونی چیز کو پاکستان کی تعزیرات کے تحت سزا نہیں دے سکے. تو آپ بھی ان ذمہ داروں میں ہیں اور آپ پیپلز پارٹی بھی ان ذمہ داروں میں ہے جنہوں نے اس کا کوئی حل نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسی قانون ہونی چاہیے جو کہ آلریڈی اس پہ کنڈیم کرنا اور اس پہ 2-3 دن کے لیے شو میں باتیں کرنا. میرے خیال میں پاکستان کی آئین اور قانون میں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی اقلیت کی عبادت گاہ کو آپ جلائیں اور ان کے ساتھ پھر ہم بیٹھ کے ہمدردیاں کریں. مبشر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے آج، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آپ آگ لگا دیں. لیکن جہاں تک مائنڈ سیٹ کی بات آپ نے کی ہے، تو یہ پاکستان کے علماء کرام کی ایک مورل پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایک پچ پہ آ جائیں، عوام کو کنوینس کر لیں. ان کی بڑی ذمہ داری ہے جو کہ جمعے کے دن وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور ممبر کے بیٹھنے سے وہ یہ فائدہ لے کہ عوام کو اویئر کر لے. اس لیے کہ گراؤنڈ پہ جب تک آپ عوام کو اویئر نہیں کرتے ہیں، عوام میں اویئرنیس سیشن نہ ہو، جمعے کا ممبر اس کے لیے استعمال نہ کرے، تو یہ واقعات مستقبل میں بھی آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی مبشر صاحب کہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی جو بات ہم کرتے ہیں، وچ ٹائپ آف تحفظ، ہم کیا تحفظ دیتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اقلیتوں کی منسٹری بنائی ہے، اقلیت میں سینیٹرشپ دی ہے. ہاں، لیکن سینیٹر صاحب، مدد کی ہے آپ لوگوں نے، اقلیتوں کو بڑی لفٹ بھی کرائی ہے، آپ نے ان کو بڑی بڑی کرسیاں بھی دی ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب کوئی مذہب کے نام پہ غیر قانونی غیر آئینی کام کرتا ہے، آپ اس کو سزا دینے میں ناکام ہوئے ہیں بری طرح. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسئلے پہ پاکستان کے تمام پولیٹیشنز، پاکستان کے میڈیا، آپ جیسے لوگ، انٹلیکچوئل علماء کرام بیٹھ کے فیصلہ کریں تاکہ پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی سے بچ جائیں. اور ہمارا ملک اقلیتوں کا محافظ ہے، ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے باتیں کی ہے، ہم اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے، میرے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کہ وہ اویئرنیس پیدا کرے، کنسنسس ہمارے پیدا یہاں کرے. تو اکثریت محفوظ نہیں ہے سینیٹر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ اکثریت محفوظ نہیں ہے. آپ اقلیت کی بات کر رہے ہیں، اکثریت ابھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا کنونشن ہو رہا تھا باجوڑ میں، ہم نے دیکھا کتنا زیادہ وہاں پہ خدا نخواستہ خون ریزی ہوئی، کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنا نقصان ہوا. اور یعنی اب جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں نا، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہوا ہے، یہ برا ہوا ہے. میں تو کنڈیم کر رہا ہوں، سخت الفاظ میں کر رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو دیوبندی، یہ تو سنی عقیدہ کے لوگ ہیں. تو اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو کون سی اقلیت محفوظ ہے اس ملک میں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں مبشر صاحب؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سٹینڈ ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف، اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اور سو مینی ٹائم میری لیڈرشپ، جس میں میری شہید بیوی نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے کہا کہ نہیں، جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. لیکن ہم دوسری جو بات اسی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں
اور لاسٹ حکومت سے بھی کہ اپنی حکومت کے لیے اپنے آزاد الیکشن کمپین کے لیے ایسے عناصر کو سپورٹ نہ کریں جو پاکستان میں تشدد کرتے ہیں. ہم باجوڑ دھماکے میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں لیکن ہم اس دھماکے کے بعد جو شہداء ہیں ان کے شہداء کے لواحقین کو میسج دے دیں کہ ہم ایک پچ پہ ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ آئیے ہم سب مل کے ملک کو دہشت گردی سے نکالنے کے لیے ایک پچ پہ آ جائیں, چاہے وہ اقلیتوں کے ساتھ ہو چاہے وہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہو. ہم دہشت گردی کے خلاف تھے, ہم ہیں اور رہیں گے, جس میں میرے ورکروں نے قربانی دی ہے, جس میں میرے اداروں کے پاکستان کے سارے سیاستدان جو ہیں وہ سنسیئر ہیں اور وہ باجوڑ میں ہونے والے واقعے کی شدید مذمت کر رہے ہیں. انتا اگر آپ لوگ وہاں پہ جنازوں پہ بھی جاتے, اگر آپ لوگ وہاں پہ دوسرے دن دعا کے لیے بھی جاتے, یہاں پہ جا کے صرف مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے ان کے ساتھ فاتحہ کرنا یہ کافی نہیں ہے. وہ شہداء جو ہیں ان کے گھروں پہ جاتے, جو جگہ تھی جہاں پہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ آپ لوگ حاضری دیتے, شکل دکھاتے, تو دنیا کو پتہ چلتا کہ ہم ایک ہیں. وہ نہیں ہم نے. صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بریلوی صاحب السلام علیکم. آج جو فیصل آباد جڑنوالا میں ہوا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ سوال پوچھ رہی ہے کیا یہ اسلام کا حصہ ہے یا مسلمانوں کی تربیت ہے. جس طرح کی ہم نے وہاں پہ گھریلو ملازمہ کو تشدد کر کے مار دیا, اس کے بعد اس کو دفن بھی کر دیا تاکہ کوئی. ہم کب تک مذہب کے نام پہ اس طرح سے استحصال کرتے رہیں گے اور ایک نہیں آئے گا اور لوگوں کو لگام نہیں دے گا. مجھے تو میرے خیال ہے تھوڑی آپ کی آواز کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی ہے اس میں, لیکن اب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے غالباً. جی سینیٹر صاحب موجود جی آ رہی ہے آپ کی آواز. سینیٹر پیپلز پارٹی کے موجود ہیں, مفتی صاحب بھی ہیں, تو میں سارے موجود ہیں. کوشش کروں گا تفصیل میں نہ جاؤں, لیکن وہ جو کہتے ہیں مبشر ذرا زیادہ انفارمیشن اور آگاہی بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی جو میڈیا پہ اسکرینوں پہ لوگ ہیں اور ہمارے جو مہمان آتے ہیں یہ سمجھتے ہی ہیں کہ تاریخ میں جانا نہیں چاہیے. خیر میرے پاس بھی وقت نہیں ہے. سینیٹر صاحب جس پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے, بس احترام آپ کو علم ہے شہید محترمہ سے بھی ہمارا تعلق رہا, لیکن یہ بدقسمتی سے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے پارٹی کے بانی. بڑی اچھی بات تھی اسلامک سمٹ کری, لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال کے اندر جتنے بھی پروگریسو لبرل لوگ تھے یا تو جلا وطن ہو گئے یا جیلوں میں چلے گئے, بیچارے مرکب گئے. ڈاکٹر مبشر حسن, میراج محمد خان, پتہ نہیں کیا کیا, جے رحیم, کیا کیا سلوک ہوا. اور ایک ہی سال کے اندر پیپلز پارٹی مولانا کوثر نیازی اور مسعود محمود کی پارٹی ہو چکی تھی. ایسے ہی ہے نا مبشر لقمان؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آپ کو یاد بلکہ جے رحیم صاحب کو تو اسمبلی سے ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینکا گیا تھا. خاص طور پر سعودی عرب سے ایک امام صاحب کو لایا گیا. بڑی اچھی باتیں آتے ہیں عام طور پر. شہر خالی ہو گیا جن کے لیے زمان پڑھایا, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوثر نیازی اور مسعود محمود کے ہاتھ میں چلی گئی. اور پھر وہ یہ پولیٹیکل اسٹیپ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے داغ پڑی. بھٹو صاحب جیسے انٹرنیشنل فیم, پاپولر, لبرل, ڈیموکریٹ, پروگریسو آدمی نے وہ بل پاس کرا جو ترمیم کا یعنی اقلیتوں کا. وہ دن بنیاد ٹھیک ہے, اب آ جائیں آج کے دن پہ آ جائیں کیونکہ وہ تو اب ہو چکا. قومی اسمبلی سے بل پاس کرایا گیا اور بنیاد پڑ گئی کہ جب آپ نے یہ جو مذہبی, میں جنونی لفظ نہیں کہوں گا, جن کے دباؤ میں آ کر اور اس کا نمائندہ اللہ مرحوم کو مغفرت فرمائے کوثر نیازی اور ان کا ساتھ جو لوگ تھے, پیپلز پارٹی یرغمالی ہو گئی. اور پھر اس کا کیا ہوا نتیجہ, اس سے کیا ہوا, پی این اے جیسی تحریک آئی, ڈالروں سے آئی. کیا آئی؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے مبشر. جب بھٹو صاحب نے اپنے کو سرنڈر کیا, شہید بی بی کے بھی اب دیکھیں باول ان کی میں نے درجات بےتہا بلند کرے. پتہ نہیں کن لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر لگا دیا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں دے دی اور انہیں ادھر لے جاتے تھے ادھر لے جاتے تھے. تو یہ جب اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے جب کیا تو آہستہ آہستہ وہ جو ضیاء ماشاء اللہ تھا وہ پوری سوسائٹی میں سرایت کر گیا, جس کی بھیانک شکل ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں. انڈیویجل واقع ہیں, بیچارے ذمہ دار ہیں. میں دیکھ رہا تھا وہ ہوا. اصل میں آپ کی جب اسٹیٹ پر وہ حکمراں آ جائیں
جو قانون میں ایسی بنیادی تبدیلی لائیں جس کے ذریعے آپ ان لوگوں کو سزا ہی نہیں دے سکتے. جو وہ ہیں الٹے آپ دیکھیے اس وقت جو ہے جو نام سو کال جسے کہتے ہیں جی اس کے نام پر جس میں آپ نے اس قانون میں بھی پھر اضافہ کر دیا تھا پورے ناموس ملوت تمام کو آپ کو پتہ چلے گا پیچھے کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے, کوئی ذاتی جھگڑا ہے, کوئی لسانی ہے, اس بنیاد پر کیا سلوک ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو واقعات ہوتے رہیں گے جب ریاست پر وہ عناصر غالب ہو جائیں جو ایک مذہبی جنونیت کو فروغ دیتے ہیں. مبشر نہیں, اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا. میں مذہب اور جنونی یہ دو الفاظ کا استعمال ایک ساتھ میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ غلط میسج دیتا ہے. کوئی بھی جو مذہبی آدمی ہے وہ جنونی نہیں ہوتا. نہیں, غلطی نہیں. میں یہ مان رہا ہوں کہ مذہب کے نام پہ کچھ لوگ جو ہیں ناجائز اگر بات کریں تو اس کو ہم مذہب کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے, پہلی بات. مثلاً دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کمزور ہیں اپنا قانون امپلیمنٹ کرنے پہ, اگر ہمارے زور بازو میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ہم کسی کو کیا بلیم کریں. دنیا بھر میں وہ جو ہے وہ ٹولے بھی ہوتے ہیں. آپ ہندوستان میں دیکھ لیں, آر ایس ایس ہے, بی جے پی ہے. آپ ایران میں دیکھ لیں, آپ کہیں اور امریکہ میں دیکھ لیں, آپ سویڈن میں دیکھ لیں کہ یعنی جیزس کرائسٹ کی بے حرمتی نہیں وہ کرنے دیں گے. میں پاکستان, میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, اس لیے مذہب کے نام پہ جو جنونیت ہے اس کو مذہبی جنونیت نہیں کہنا چاہیے, مذہبی انتہا پسندی نہیں کہنا چاہیے, اس کو انتہا پسندی کہنا چاہیے, اس کو پاگل پن کہنا چاہیے, اس کو پھانسیاں دینی چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن مذہب تو بڑا پیس لونگ ہے, مذہب تو بڑی, اور سارے مذاہب, تمام ابراہیمک مذاہب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نکلے ہیں وہ سب کے سب انتہائی خوبصورت اور پیسفل مذاہب ہے. مفتی کفایت اللہ میری بات سے ایگری کریں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بات کا اور اضافہ کرتا ہوں کہ ایک ہمارا کلچر ہے جس کو تہذیب کہتے ہیں. یہ تہذیب اور مذہب کے اندر بہت باریک فرق ہے. تو کوئی چیزیں ہماری تہذیب کی غلطی ہوتی ہیں, لوگ ان غلطیوں کو بھی مذہب پہ ڈال دیتے ہیں, اور حالانکہ وہ مذہب اس کی مذمت کرتا ہے, وہ اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا. اب لوگ ذاتی انا, اپنی تہذیبی حمیت یا اس طرح کلچری باتوں کو مذہب میں ڈال کر مذہب کو بدنام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو واقعہ ہوا ہے فیصل آباد کے قریب میں, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اور جن لوگوں نے کیا یہ غلط کیا ہے. یہ جس طرح ہمارے قانون کی نظر میں مجرم ہے اس طرح مذہب کی نظر میں بھی مجرم. مفتی صاحب اب بڑا اچھا ہوگا, جس طرح میں سینیٹر بہرمان تنگی سے میں تلخ باتیں کر رہا تھا کہ آپ لوگ باجوڑ نہیں گئے وہاں پہ, آپ لوگ جنازے میں اگر شرکت کرتے اور جو لوائقین ہیں ان کے گھروں پہ جا کے اگر آپ تعزیت کرتے تو بہت بہتر ہوتا. صرف مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے اگر وزیر اعظم جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں, میں اس کو کافی نہیں سمجھتا. وہ تعزیت نہیں, وہ تصویریں ہیں, وہ دکھانے کے لیے, میڈیا کو دکھانے کے لیے. تو اب بڑا اچھا ہوگا کہ تمام علماء وقت جو ہیں ہمارے آج کے, پاکستان علماء کونسل جو ہے وہ کل یا پرسوں وہ سارے فیصل آباد جائیں اس علاقے میں, اور جتنے گرجا گھروں کی بے حرمتی ہوئی ہے ان کی تعمیر کا خود ٹھیکہ اٹھائیں, اور ان کے جتنوں کے فرنیچر جلائے گئے ہیں علماء حضرات جو ہے اپنے یعنی فنڈ ریزنگ کر کے وہ تمام ان کو بنوا کے دیں, اور تاکہ وہاں پہ ان کی عبادت شروع ہو. ہم دنیا کو یہ میسج دیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے یہ حرکت کی تھی تو ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو ہم ان کو بچانا بھی جانتے ہیں. جو مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں, ایکچولی مجاہد صاحب کی ایک بات صحیح ہے کہ میں بھی ڈر جاتا ہوں, مجاہد صاحب بھی ڈر جاتے ہیں جب آپ کی بات آتی ہے مولویوں کی. تو اگر علماء حضرات خود یہ سنت ڈال دیں گے اپنی تو بڑا آسان ہو جائے گا, اور آنے والوں کے لیے بڑا اسٹرانگ میسج ہوگا. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں تمام طبقات کے علماء کو مل جانا چاہیے, اور کسی نہ کسی طرح ایک ان کا جو پرامن چہرہ ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے. اور یہ جو چہرہ ہمارا دکھایا گیا ہے بدصورت قسم کا اور وہ بدامنی والا, اس چہرے کے مقابلے ہمارے پاس خوبصورت چہرہ بھی تو ہے, اس کو اس طرح سامنے آنا چاہیے جس طرح آپ کی تجویز ہے. میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, اور جہاں تک میرا ہاتھ پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کے دل میں کام بھی کرنے کے لیے تیار.
سینیٹر صاحب یہی کام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے علماء کے ساتھ. آپ کے ساروں کے علماء ونگ ہیں. میں مبشر صاحب آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ صرف علماء کرام نہیں بلکہ علماء مشائخ ونگ پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور تمام جماعتوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے جو ونگز ہیں انکلوڈنگ جمعیت علماء اسلام کی تمام علماء جا کے ایک میسج دے دیں جنرل ماسز کو بھی اور پوری دنیا کو کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے ہم ان کا ساتھ ہے ان کا ساتھ دے رہے. میں ایگری کرتا ہوں لیکن مجھے 1 منٹ دے دیں. مجاہد صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ مجاہد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی. شہید کی پاکستان پیپلز پارٹی سے تو پہلے جماعتی بھی تھی اور سیاست بھی ہو رہا تھا لیکن جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کی ضرورت محسوس کی تو اس سے پہلے کوئی پختون کے نام پہ سیاست کرتا تھا قرآن کے نام پہ مذہب کے نام پہ. پاکستان پیپلز پارٹی ایک خود دستہ تھا جس میں ہر نسل ہر رنگ ہر مذہب ہر طبقے کے لوگ کو اپر ہوئی کہ آئیے یہ آپ کی نمائندہ جماعت ہے. سینیٹر صاحب بڑے معذرت کے ساتھ آپ کو میں ایک عرض کروں. میں مجاہد برالوی صاحب میرے سینئر ہیں اور میں آپ کو آن ایئر چلیں ایک بات کہہ رہتا ہوں جو کوئی اور اینکر نہیں کہے گا کہ میں ان سے 200% متفق ہوں. میں 200% متفق ہوں. انہوں نے میرا لحاظ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات کا لحاظ کرتے ہوئے سینیٹر صاحب انہوں نے بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال کیے ہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہوں. اگر میں آپ کو تاریخ میں سبق دینا شروع ہو گیا تو بڑی پرابلم ہو جائے گی سینیٹر صاحب یہاں پہ. مجھے آپ 1 منٹ چھوڑے کہ میں بات کنکلوڈ کر لوں. مبشر صاحب بات یہ نہیں ہے مختلف پارٹیز میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے کوئی جماعت پرفیکٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے آئین قانون مینیفیسٹو کی بات ہے تو ہماری پارٹی نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے حق دینے کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر طبقے کے لوگ ہر مذہب کے لوگ ہر نسل کے لوگ ہیں اور یہی وہ گلدستہ ہے یہی وہ ضرورت تھی پیپلز پارٹی کے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھ کے اپنی جان کی قربانی دی. اصل میں ایک بڑا پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہو رہا ہے. مفتی کفایت اللہ میں آپ کو ایک بڑے ادب سے میں آپ کو شکایت کروں گا تمام لوگوں کی کہ جو ہماری اسلامی شعار ہیں آپ لوگ خود ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. کسی شخص نے داڑھی رکھی ہو چاہے وہ مرتد ہو ہم کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہو مولوی اے گل سن ادھر آ جا. اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ بڑا بے وقوف ہے کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں او یار تو بھی خلیفہ ہی ہے بیسیکلی اور ہم اس پہ ہنستے بھی ہیں ٹھٹا بھی لگاتے ہیں. اب یہ وہ القاب ہیں جو انتہائی حرمت والے القاب ہیں. مولوی ہو مولانا ہو مفتی ہو عالم ہو یا خلیفہ ہو یہ عام زبان میں ان کی اجازت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہم عام فہم زبان میں کرتے ہیں. اور اس وجہ سے آج ایک جعلی پیر نے جس طرح ایک بچی کو مار کے دفن کر دیا تو ہمارے نزدیک سارے جو علماء اور مشائخ ہیں ہم نے ان کو ایک صف میں کھڑا کر لیا کیونکہ آپ خود اپنی صفوں میں ان نشاندہی نہیں کرتے اور اس کو نکالتے نہیں ہے. ڈاکٹر جعلی ڈاکٹر کی پہچان ڈاکٹر کو ہو سکتی ہے جعلی انجینئر کی پہچان انجینئر کو ہو سکتی ہے تو جعلی مولوی کی پہچان عالم کو ہو سکتی ہیلو مفتی کفایت اللہ صاحب کو. ہاں آواز آ رہی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب جی جی جی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے آپ کی بات سنی تو اس سے تو ہمیں اتفاق ہے کہ ہم اپنے طبقے میں معلوم کر سکتے ہیں کون آدمی ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. تو ہمارے ہاں یہ تطہیر کا نظام نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے علماء کے طبقے میں نہیں ہے ہر طبقے میں نہیں ہے اس میں کبھی پائی جاتی ہے. تو جب کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی وہ جیلی ڈاکٹر ہے وہ یا جیلی پیر ہے تو پھر اس کے بارے میں احساس ہوتا ہے لیکن یہ احساس 1-2 دن تک رہتا ہے اس کے بعد پھر یہ احساس مر جاتا ہے. تو ہم پھر اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جیلی پیر والا آئے
تو پھر اس پر ہمارے کمنٹ آ جاتے ہیں. میں اس کمی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی کام آپ اپنے طبقے میں کریں تو یہ اخلاقی نوعیت کے کام ہوتے ہیں. یہ بھی تو آپ مانیں گے کہ اخلاقی نوعیت والے کام جو ان کا پہلو کمزور ہوتا ہے. اگر قانون اس کی پشپنائی کرے اور ریاست ان کی پشپنائی کرے تو یہ کام اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ قوم کے جو مختلف کونے ہوتے ہیں اس کے اندر اخلاقی پہلو بھی ہے، اس کے اندر میڈیا کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر یہ زاویہ بھی ہے جو سرکار ہے. اگر یہ تمام کارنرز کو جمع کر کے کوئی ایک متفقہ لائحہ عمل بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ مفید بھی ہوگا اور بہت دیر تک وہ رہے گا، اس کا انشاءاللہ اثر بھی رہے گا. مجاہد بریلوی صاحب، ایک میں نے بڑے ادب کے ساتھ آپ کے آگے ایک گزارش کرنی ہے کہ ہم جو لبرل ہیں لوگ ہیں، ہم سو کالڈ انتہا لبرل لوگ جو ہیں، ہم بھی انتہائی جنونی ہیں. آپ کو میں ایک بڑی حال کا ایک واقعہ یاد کراتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنے احتجاجی ریلیز نکال رہی تھی، اور ہم جو مرضی کہیں ان کو، لیکن وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت بھی ہے، ان کے منتخب نمائندے بھی ہماری اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر موجود، اور ان کے ساتھ حکومت وقت نے، دو حکومتوں نے مختلف معاہدے کر کے ان پہ کارآمد نہیں ہوئے، ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. اب انہوں نے جب احتجاج کیا تو ان کے 40-45 جو لوگ تھے ان کو بے دردی سے مارا گیا، میں کہوں گا شہید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. لیکن آپ کا اور میرے جیسے جو عام ہم لبرل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کہتے تھے یار کچل دو ان کو، مولویوں کو، ان کو چھوڑو نہیں. بیسیکلی برداشت تو ہمارے اندر بھی نہیں ہے. ہم جو لبرل لوگ ہیں ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار ان کو اپنا پڑھنے دو جو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا احتجاج ہے اس کو دیکھو، اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو رجسٹر کرو، اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو ان کو اسی طرح ڈیل کرو جس طرح ایک سیاسی جماعت کو ڈیل کرتے ہو. تو ہم جو مذہبی لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہی الزام تو میرے اور آپ کے اوپر بھی لگنا چاہیے. دیکھ تو مجھ تو بڑا، آپ تو بڑے جرأت مند آدمی ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تحریک لبیک ہو یا تحریک طالبان ہو. اس کے بعد مجھے تو گفتگو کرتے ہوئے ذرا خوف آتا ہے. کیا ہوا؟ آپ بھی بریلوی اور مجاہد ہیں، آپ کو چھوٹے آدمی تو نہیں ہیں، آپ ایسے بریلوی ہیں جو مجاہد ہیں. لیکن آپ کو علم ہے کہ لاہور میں پولیس اسٹیشن جلائے گئے، پولیس والوں کو جلایا گیا. دیکھیں میری ایک عرض سنیں، میں ایک آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب حکومت وقت اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرے گی تو پھر بھگتے. سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ 400 آدمیوں نے مل کے غلط ہوا، بہت برا ہوا. آپ دیکھیں آپ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. اچھا، اور ہمارے محترم بسط احترام مفتی کفایت صاحب جب پاور میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا پشاور میں، اور جس طرح تحریک طالبان آئی، کیا لگے تھے پشاور میں نعرے طالبان طالبان، پاکستان پاکستان. نہیں، ان کی وجہ سے تحریک طالبان نہیں آئی، ان کی وجہ سے نہیں، یہ تو وکٹم ہے، یہ تو وکٹم ہے تحریک طالبان کے. جس طریقے سے جماعت اسلامی نے اور ان کو پناہ دی، جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، حمید گل، پھر کیا کیا ہوا، اسامہ، یہ پوری تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے سب کچھ. اور وہ جو کابل میں مجھے پتا ہے سر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مجاہد صاحب، بات یہ ہے کہ ہم لوگ، آپ یاد کریں، چلے میں آپ کو ایک بات یاد کراتا ہوں، چیئرمین تحریک انصاف کی، آپ کو پتا ہے میں نام نہیں لے رہا، چیئرمین تحریک انصاف جو اس وقت اٹک جیل میں، ان کی بات یاد کراتا ہوں کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو اگر ووٹ نہ دیں لوگ تو کیا ہوگا، ان کا ایٹم بم مار دو ساروں کو. یعنی آپ کا منتخب وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے اور ہمیں کنڈیم کرنے کی ہمت نہیں ہے. کروڑوں لوگ جو اس کے پیچھے لگے ہوئے اس طرح کی بات پہ. کیا یہ جینوسائیڈ کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو انسائٹ کرنے کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کو سول وار کی طرف لانے کی بات نہیں ہے؟ ہم لبرل لوگ ہیں نا، وہ ہمارے میں سے ہی ہے نا. مبشر لقمان، میں عمران خان کے بارے میں بات اس وقت کروں گا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، ان کی اور بھی بہت زیادہ احمقانہ گفتگو اور جو کچھ ہے، لیکن جب آدمی کوئی جیل میں ہوتا ہے نا تو میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. جب باہر آئیں گے، وہ ہمارے جالب صاحب کہتے تھے ہم باتیں کریں گے جب وہ پاور میں ہوتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں گے. ابھی میں مفتی صاحب کے لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو باجوڑ میں حملہ کس نے کیا،
طالبان، افغانی طالبان، پنجابی طالبان، ہمیں تو پہلے بتا رہا پاکستانی طالبان. ہم نہیں، انہوں نے تحریک طالبان نے کیا، افغانی طالبان نے نہیں کیا. ایک ہیں سب. اپنا مجاہد صاحب، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بڑی تفریق ہے، بڑی تفریق ہے طالبان کے اندر بھی، بڑے لوگ ہیں. تسلیم دنیا نے نہیں کرا ان کو. قابلی طالبان کو کہ گھروں میں بچیوں کو نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، اسکیم توڑ رہے ہیں. پھر چھوڑیے، میں نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں. ایک سیکنڈ، میرا مطلب ہے کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میرا مسئلہ میرا گھر ہے، میرا مسئلہ میرا ملک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کو ٹھیک کر لوں یار، باقیوں کو چھوڑ دیں. ہمارے یہاں کے نہیں، چلے میں اس پہ، یہ تو ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہو گئی. بٹ سینیٹر بہرامند تنگی، آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ہم بھی جنونی ہیں. دیکھیے مبشر صاحب، میں تو آپ کی اس بات سے متفق ہوں، لیکن تحریک لبیک پر جو فائرنگ ہو گئی اور اس میں لوگ آپ کہہ رہے کہ شہید ہو چکے ہیں، تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اگر کسی حکومت نے، کسی پارٹی نے یا حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو ڈسآنر کیا، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ریلی نکال کے اور جلاؤ گراؤ کر لیں اور اداروں پر حملہ ہو، جس میں آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے پولیس والے شہید ہو چکے تھے. اگر میرے ساتھ کسی حکومت نے ایگریمنٹ کیا اور اس کو ڈسآنر کیا، تو میرا حق کبھی بھی نہیں بنتا کہ میں قانون کو ہاتھ میں لوں، میں گراؤ جلا پہ اتر جاؤں اور پھر ادارے اگر مجھے منع کرتے تو ان پہ بھی فائرنگ کر کے ان کو شہید کر لوں. تو میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. ہم لیبرل لوگ بے شک جذباتی ہیں، لیکن اداروں کو جو تحریک لبیک کی بات کی ہے، اگر کسی حکومت نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، اس نے اس کو آنر نہیں کیا تھا، تو ان کا حق کبھی بھی یہ نہیں بنتا کہ وہ ریلی کر کے اسٹیٹ کو اور ریٹ کو چیلنج کرے اور قانون کو ہاتھ میں لے لے. مفتی صاحب، آخری 2 منٹ ہے، آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس پہ؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اعتدال ہم سب کے لیے عبرتناک سبق ہے. ہم کسی وقت بھی اعتدال کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں. اگر ملک کے اندر لبرل ہیں تو وہ بھی اپنی تاریخ پر ذرا جھانکیں اس میں، اور اگر مذہبی لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو بھی اپنے گریبان میں دیکھیں. ہمیں اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ ملک آگے بڑھے گا تو اعتدال کے ساتھ آگے بڑھے گا، یہ انتہا پسندی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا. اور میں ان تمام واقعات جو اعتدال سے ہٹ کر ہوئے ان کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہو جس کے اندر یہ بدامنی نہ ہو اور اعتدال ہر طرف ہو، اور امن کے ساتھ ہم رہیں، خود بھی جئیں اور لوگوں کو بھی جینے کا حق ہو. تو مفتی صاحب، کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں آج میرے سے اور پاکستانی عوام سے کہ کل، آج تو لیٹ ہو گیا، آپ پاکستان علماء کونسل کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جائیں وہاں پہ اور ان تمام گرجا گھروں کی تعمیر و نو کا خود سے فیصلہ کریں؟ اس چینل سے ریکویسٹ کریں. یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک تجویز ہے. یہی تجویز ہمارے سامنے آئے گی تو کوئی سدباب ہوگا، ورنہ اور ہر طرف تو اندھیرا ہی ہے. مفتی کفایت اللہ، آپ کا، سینیٹر بہرامند تنگی آپ کا، مجاہد بریلوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی کا صرف ایک ہی منتر ہے کہ دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. یا مل جل کر رہ لیں یا پھر کوئی بھی نہیں رہ سکے گا. برداشت اور ٹالرنس اپنے اندر ڈالیں. ہم سیاست میں بھی عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں، مذہبی عقائد میں بھی عدم برداشت کا شکار ہو گئے ہیں. ہم اپنی جو سول رسپانسبلٹیز ہیں اس میں بھی عدم برداشت کا ہم شکار ہو گئے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑے اچھے علاقے کی، پوش علاقے کی، لاہور میں، کہ جہاں پہ ایک گاڑی سے گن مین نکلے، ڈرائیور نکلا، اور اس نے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کو زدکوب کرنا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے ان کو روکا تھا اس سڑک پہ گاڑی موڑنے سے. اور اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کس ماحول میں زندہ ہیں. سوچئے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.